العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وليس في الفصلان والعجاجيل والحملان صدقة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أن يكون معها كبار. عزیز طلبہ کرام، اس سے پہلے ان جانوروں کی زکوٰۃ کا بیان تھا جو بڑے ہیں اور جن میں زکوٰۃ واجب ہے. اب یہاں سے ان جانوروں کا بیان ہے جن میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اس فصل کے تحت 3 الفاظ قابل غور ہیں. نمبر 1 فصلان، یہ فصیل کی جمع ہے اور اس سے اونٹنی کا وہ چھوٹا بچہ مراد ہے جو 1 سال کا نہ ہوا ہو. فصلان فصیل کی جمع ہے اور اس سے اونٹنی کا وہ چھوٹا بچہ مراد ہے جو 1 سال کا نہ ہوا ہو. نمبر 2 عجاجیل، یہ عجول کی جمع ہے. اس کے معنی ہے گائے یا بھینس کا وہ بچہ جو طبیعہ نہ ہو. نمبر 3 حملان، یہ حملن کی جمع ہے اور اس سے بکری کا وہ بچہ مراد ہے جس کے 1 سال پورے نہ ہوئے ہو. عجاجیل عجول کی جمع ہے. اس کے معنی ہے گائے یا بھینس کا وہ بچہ جو طبیعہ نہ ہو. حملان یہ حمل کی جمع ہے. اس سے بکری کا وہ بچہ مراد ہے جس کے 1 سال پورے نہ ہوئے ہو. وَلَيْسَ فِي الْفُصْلَانِ وَالْعَجَاجِيلِ وَالْحُمْلَانِ صَدَقَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا كِبَارٌ. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے یہاں اونٹ، گائے اور غنم، بکری کے بچوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، الا یہ کہ ان کے ساتھ بڑے جانور بھی ہوں. وَهَذَا آخِرُ أَقْوَالِهِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ تعالی. اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا سب سے آخری قول ہے اور یہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے. وَكَانَ يَقُولُ أَوَّلًا يَجِبُ فِيهَا مَا يَجِبُ فِي الْمَسَانِّ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رحمہ اللہ تعالی ومالک رحمہ اللہ تعالی ثم رجع وقال فيها واحد منها وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى والشافعي رحمه الله تعالى. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے اس بات کے قائل تھے کہ حملان وغیرہ میں وہ زکوٰۃ واجب ہوگی جو مسنہ جانوروں میں واجب ہوتی ہے، اور یہی امام ظفر اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما کا قول ہے. پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول سے رجوع فرما لیا اور یہ فرمایا کہ ان بچوں میں انہی میں کا ایک واجب ہوگا، اور یہی امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی کا قول ہے. وجہ قولہ الاول ان الاسم المذکور فی الخطاب ینتظم الصغار والکبار.
امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے قول کی دلیل یہ ہے کہ خطاب میں بیان کردہ اسم بڑے اور چھوٹے ہر طرح کے جانور کو شامل ہے۔ ووجہ الثانی تحقیق النظر من الجانبین کما یجب فی المحاذیل واحد منہا۔ قول ثانی کی دلیل یہ ہے کہ جانبین فقیر اور صاحب مال یعنی مالدار، جانبین فقیر اور صاحب مال کی طرف لحاظ ہے، جیسے دبلے پتلے جانوروں میں کا ایک واجب ہوتا ہے۔ وجہ الاخیر ان المقادیر لا يدخلها القیاس فاذا امتنع ایجاب ما ورد به الشرع امتنع اصلا واذا كان فيها واحدة من المسان جعل الكل تبعا له في انعقادها نصابا دون تأدیة الزکاة۔ اور قول اخیر کی دلیل یہ ہے کہ مقادیر میں قیاس کو کوئی دخل نہیں ہے، لہذا جب شریعت کی بیان کردہ چیز کا واجب کرنا ممتنع ہو گیا تو یہ بالکل ہی ممتنع ہو گیا۔ اور اگر ان بچوں میں کوئی ایک مسنہ ہو تو یہ تمام اس مسنہ کے انعقاد نصاب میں اس کے تابع قرار دے دیے جائیں گے، نہ کہ ادائیگی زکوٰۃ میں۔ ثم عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی لا یجب فیما دون الاربعین من الحملان وفیما دون الثلثین من العجاجیل ویجب فی 25 من الفصلان واحد ثم لا يجب شيء حتى تبلغ مبلغا لو كانت مسان يسن الواجب ثم لا يجب شيء حتى تبلغ مبلغا لو كانت مسان يثلث الواجب ولا يجب فيما دون 25 في رواية۔ پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں غنم کے 40 بچوں سے کم میں اور گائے کے 30 بچوں سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور اونٹ کے 25 بچوں میں ایک بچہ واجب ہے، پھر کچھ بھی واجب نہیں ہے، یہاں تک کہ اس تعداد کو پہنچ جائے کہ اگر مسنہ ہوتے تو ان میں 2 جانور واجب ہوتے، پھر کچھ واجب نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اس تعداد کو پہنچ جائے کہ اگر مسنہ ہوتے تو 3 جانور واجب ہوتے۔ اور ایک روایت کے مطابق 25 سے کم میں کچھ بھی واجب نہیں ہیں۔ وعنہ انہ یجب فی الخمس خمس فصیل وفی العشر خمسا فصیل علی هذا الاعتبار، اور انہی سے مروی ہے کہ 5 بچوں میں فصیل کا 5واں حصہ واجب ہے اور 10 بچوں میں 1 فصیل کے 2 خمس واجب ہے علی هذا القیاس۔ وعنہ انہ ينظر الى قیمت خمس فصیل فی الخمس وإلى قیمت شاة وسط فیجب اقلہما وفی العشر إلى قیمت شاتین وإلى قیمت خمسی فصیل علی هذا الاعتبار۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ مروی ہے کہ 5 فصیلوں میں 1 فصل کی قیمت کے 5ویں حصے اور اوسط درجے کی 1 بکری کی قیمت کے مابین غور کیا جائے گا،
اور جو اقل ہوگا وہ واجب ہوگا، اور 10 بچوں میں 2 بکریوں کی قیمت اور 1 فصیل کے 2 خمس قیمتوں کے مابین غور کر کے اقل کو واجب کیا جائے گا علی ھذا القیاس۔ عزیز طلبہ کرام، اس عبارت میں ان جانوروں کا بیان ہے جن میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ فصل کے تحت جو فصلان، حملان اور اجاجیل کی تعریف بیان کی گئی ہے، ان کی روشنی میں صورت مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اونٹ، گائیں اور بکری وغیرہ کے 1 سال سے کم عمر کے بچوں میں زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں۔ اونٹ، گائیں اور بکری وغیرہ کے 1 سال سے کم عمر کے بچوں میں زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں، اس سلسلے میں تمام ائمہ الگ الگ ہے، اور خود سراج الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے اس سلسلے میں 3 اقوال مذکور ہیں۔ قول اول، پہلا قول یہ ہے کہ ان بچوں میں وہ زکوٰۃ واجب ہوگی جو مسنہ جانوروں میں واجب ہوتی ہے، یعنی ہر صنف کے بچوں میں اسی صنف کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ امام ظفر اور امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان بچوں کی تعداد اگر 40 تک پہنچی ہے تو ان میں انہی میں کا 1 بچہ واجب ہوگا، مثلا 40 فصلان میں 1 فصیل، 40 حملان میں 1 حمل واجب ہوگا۔ یہی امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر فصلان اور حملان وغیرہ اکیلے ہوں اور ان کے ساتھ کوئی دوسرا بڑا جانور نہ ہو تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ یہ قول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں سے سب سے آخری قول ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی بھی اسی کے قائل ہے۔ 3 قول ہوئے۔ پہلا قول یہ ہے کہ ان بچوں میں وہ زکوٰۃ واجب ہوگی جو مسنہ جانوروں میں واجب ہوتی ہے، یعنی ہر صنف کے بچوں میں اسی صنف کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ امام ظفر، امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان بچوں کی تعداد اگر 40 تک پہنچی ہے تو ان میں انہی میں کا 1 بچہ واجب ہوگا، مثلا 40 فصلان میں 1 فصیل، 40 حملان میں 1 حمل، اور یہی امام ابو یوسف اور امام شافعی کا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر فصلان اور حملان وغیرہ اکیلے ہوں اور ان کے ساتھ کوئی دوسرا بڑا جانور نہ ہو تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ قول حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں سے سب سے آخری قول ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول اول کی دلیل یہ ہے کہ اونٹ، گائے اور غنم وغیرہ میں وجوب زکوٰۃ کے سلسلے میں جو نصوص وارد ہے وہ مطلق ہے، اور ان میں صغیر اور کبیر کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے المطلق یجری علی اطلاقہ والے ضابطے کے تحت ہر طرح کے اونٹ اور گائے، بکری وغیرہ میں زکوٰۃ واجب ہوگی، خواہ وہ صغیر ہو یا کبیر۔ یہاں ضابطۂ اطلاق جاری کرنے کی ایک علت یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہ اگر مثلا کسی شخص نے یہ قسم کھائی اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ میں اونٹ یا گائے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اور اس نے فصیل یا عجول کا گوشت کھا لیا تو بھی حانث ہو جائے گا۔ لہذا جس طرح حانث ہونے کے حوالے سے اونٹ اور بقر وغیرہ میں صغیر کبیر سب شامل ہے، اسی طرح وجوب زکوٰۃ میں بھی سب شامل اور داخل ہوں گے، اور بچے زکوٰۃ سے مستثنی نہیں ہوں گے۔
ضابطۂ اطلاق جاری کرنے کی ایک علت یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر مثلا کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ میں اونٹ یا گائے کا گوشت نہیں کھاؤں گا اور اس نے فصیل یا عجول کا گوشت کھا لیا تو بھی حانث ہو جائے گا۔ لہذا جس طرح حانث ہونے کے حوالے سے اونٹ اور بقر وغیرہ میں صغیر کبیر سب شامل ہے، اسی طرح وجوب زکوٰۃ میں بھی سب شامل اور داخل ہوں گے اور بچے زکوٰۃ سے مستثنیٰ نہیں ہوں گے۔ قول ثانی کی دلیل یہ ہے کہ بچوں میں سے ایک بچہ واجب کرنے میں صاحب مال کے ساتھ بھی نرمی اور رعایت ہے اور فقراء و مساکین کے ساتھ بھی شفقت و ہمدردی ہے۔ بچوں میں سے ایک بچہ واجب کرنے میں صاحب مال کے ساتھ بھی نرمی اور رعایت ہے اور فقراء و مساکین کے ساتھ بھی شفقت و ہمدردی ہے۔ بئی معنی کہ اگر ہم ان بچوں میں سے زکوٰۃ واجب نہ کریں اور بڑے جانوروں کی زکوٰۃ کا مطالبہ کریں تو اس صورت میں مالک کو ضرر لاحق ہوگا۔ پہلا ضرر تو جانور کو تلاش کرنے میں لاحق ہوگا اور دوسرا ضرر یہ لاحق ہوگا کہ بسا اوقات ایک بڑا جانور 40 چھوٹے بچوں کی مالیت کے برابر ہوتا ہے، اور اگر کسی مالک کے پاس صرف 40 ہی بچے ہوں تو وہ بیچارہ زکوٰۃ دے کر زکوٰۃ کا مستحق اور زکوٰۃ لینے والا بن جائے گا، اس لیے بھی انہی بچوں میں سے ایک بچہ واجب ہوگا۔ اور اس صورت میں فقراء کی رعایت اس طرح ہے کہ اگر بچے سمجھ کر ان کی زکوٰۃ کو معاف کر دی جائے تو پھر بیچارے فقراء محروم ہو جائیں گے، اسی لیے اس صورت میں جانبین کی رعایت کے پیش نظر بچوں ہی میں سے ایک بچہ زکوٰۃ میں واجب کیا گیا ہے۔ جیسے اگر کسی کے پاس صرف دبلے پتلے جانور ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ انہی میں سے زکوٰۃ ادا کرے تاکہ نہ تو فقراء کا نقصان ہو اور نہ ہی مالک کا نقصان ہو۔ قول ثالث کی دلیل یہ ہے کہ مقادیر نصاب سماع پر موقوف ہے اور اس میں عقل اور قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ مقادیر نصاب سماع پر موقوف ہے اور اس میں عقل اور قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ چنانچہ جس طرح شریعت نے ہمیں بتایا کہ 25 اونٹوں میں ایک بنت مخاض کی زکوٰۃ واجب ہے یا 30 بقر میں ایک تبیعہ واجب ہے یا 40 غنم میں ایک بکری واجب ہے، ہم اسی طریقے پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ اب اگر کسی کے پاس شریعت کے بیان کردہ نصاب اور مقدار زکوٰۃ کے مطابق نصاب اور جانور نہ ہو تو پھر اس کے لیے 2 ہی راستے ہیں۔ نمبر 1، جو بچے ہیں انہی میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ نمبر 2، ان کے علاوہ اچھا اور عمدہ جانور تلاش کر کے اس کو زکوٰۃ میں دے، اور یہ دونوں راستے پرخطر ہے کیونکہ پہلے میں نصوص شریعت کی ممانعت ہے جبکہ دوسرے میں خود مالک کا اپنا نقصان ہے، اس لیے اس صورت میں بالکل ہی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، نہ بچے کی اور نہ ہی بڑے کی۔ عزیز طلبہ کرام، ہدایہ میں تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول سب سے پہلے مذکور ہے اور اس کی دلیل سب سے اخیر میں ہے، اس لیے آپ یہ یاد رکھیں کہ ووجہ الاخیر سے قول ثالث کی دلیل مراد نہیں ہے بلکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول آخر کی دلیل مراد ہے جس کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ وَإِذَا كَانَ فِيهَا، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر بچوں کے ساتھ کوئی بڑا بچہ ہو تو پھر نصاب کی تکمیل میں یہ تمام بچے اس بڑے کے تابع ہوں گے۔ بقول صاحب بنایا، اگر کسی شخص کے پاس مثلا بکری کے 39 بچے ہو اور صرف ایک مسنہ ہو تو
اس مسنہ کی وجہ سے یہ تمام بچے بڑے مان لیے جائیں گے اور ان سے بکریوں کی زکوٰۃ کا نصاب منعقد اور مکمل ہو جائے گا۔ لیکن یہ اختلاط اور یہ ضم و انضمام صرف انعقاد نصاب تک محدود رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ شخص مسنہ کے علاوہ بچوں میں سے زکوٰۃ میں کوئی بچہ دینا چاہے تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ اگر مسنہ اوسط درجے کا ہو تو وہی واجب ہوگا، اور اگر عمدہ ہو تو اس کے عوض مالک ایک اوسط درجے کی بکری زکوٰۃ میں دے گا، کیونکہ یہی ما ورد بہ الشرع ہے یا اس سے ہم آہنگ ہے۔ ثم عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ امام اعظم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فصلان اور حملان وغیرہ میں زکوٰۃ واجب ہے، مگر یہ وجوب بھی قیاسی اور عقلی نہیں ہے، بلکہ ان کے باپ اور ان کی ماں سے ماخوذ ہے۔ چنانچہ جس طرح 40 سے کم بکریوں میں کوئی بکری واجب نہیں، اسی طرح اگر حملان یعنی بکری کے بچے 40 سے کم ہوں گے تو کوئی بچہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح گائے وغیرہ کا نصاب 30 ہے، اور جس طرح 30 سے کم بقر میں کوئی چیز واجب نہیں، اسی طرح بقر کے بچے یعنی عجاجیل بھی اگر 30 سے کم ہوں گے تو کوئی بچہ زکوٰۃ میں نہیں دیا جائے گا۔ اور یہی حال فصلان یعنی اونٹوں کے بچوں کا ہے، چنانچہ 25 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں، لہذا 25 فصلان سے کم میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں، یعنی ہر حملان فصلان عجاجیل کو ان کے ماں باپ پر قیاس کیا جائے گا۔ البتہ اگر 25 فصلان جمع ہو اور ان پر سال بھی گزر گیا ہو تو پھر ان میں ایک فصیل واجب ہوگا۔ صاحب ہدایہ نے وَيَجِبُ فِي 25 من الفصلانی سے اسی مسئلے کو بیان کیا ہے۔ ثم لا يجب شيء، اس کا حاصل یہ ہے کہ 25 اونٹوں میں ایک بنت مخاض واجب ہے، لہذا اسی پر قیاس کر کے 25 فصلان میں ایک فصیل کو واجب کیا گیا ہے، لیکن 25 کے بعد جب تک اصل یعنی اونٹوں میں 2 کا وجوب نہیں ہوگا اس وقت تک فرع یعنی فصلان میں بھی 2 کا وجوب نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ 36 اور 46 میں اگرچہ اصل یعنی اونٹوں میں ایک بنت لبون 36 میں اور ایک حقہ 46 میں واجب ہے، مگر چونکہ تعداد ایک ہی ہے اس لیے ان تعداد میں فرع میں کچھ نہیں واجب ہوگا۔ ہاں جب فرع یعنی فصلان کی تعداد 76 ہو جائے گی تو پھر اس میں 2 فصیل واجب ہو گئے، کیونکہ اس تعداد پر اصل یعنی اونٹوں میں 2 بنت لبون واجب ہے۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو لو کانت مسان یسن الواجب سے بیان کیا ہے، اور مسان سے بڑے اونٹ مراد لیے ہیں۔ ثم لا یجب شیء، فرماتے ہیں کہ 76 سے لے کر کے 145 تک فصلان میں کچھ نہیں واجب ہوگا، کیونکہ اس مقدار تک اصل یعنی اونٹوں میں 2 ہی جانور واجب ہوتے ہیں۔ ہاں جب بچوں کی یہ تعداد 145 یا اس سے متجاوز ہو جائے تو پھر اس میں 3 بچے واجب ہو گئے، کیونکہ اصل بھی جب 145 کی تعداد کو پہنچتے ہیں تو ان میں 3 جانور یعنی 3 حقے واجب ہوتے ہیں۔ علی ھذا القیاس حساب چلتا رہے گا، اور جہاں جا کر اصل یعنی اونٹوں میں اضافہ ہوگا وہیں جا کر فرع یعنی فصلان میں بھی اضافہ ہوگا۔ ولا يجب فيما دون 25، صاحب ہدایہ یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر فصلان کی تعداد 25 سے کم ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں۔ اس سلسلے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے 2 طرح کی روایتیں مروی ہے۔ نمبر 1، 25 سے کم فصلان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 2، دوسری روایت یہ ہے کہ اگر 5 عدد فصلان ہو تو ان میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ روایت ان سے محمد ابن شجاع نے بیان کی ہے، جبکہ پہلی روایت کے راوی حسن ابن مالک ہے۔
پھر جن 5 فصلان میں زکوٰۃ واجب ہے ان کے طریقہ وجوب کے متعلق بھی 2 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت کا حاصل یہ ہے کہ 5 فصلان میں ایک فصیل کا 5واں حصہ واجب ہے، اور 10 میں ایک فصیل کے 2 خمس واجب ہے، جبکہ 15 میں ایک فصیل کے 3 خمس واجب ہے، علی ھذا القیاس۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اگر فصلان کی تعداد 5 ہو تو ایک فصیل کے 5ویں حصے کی قیمت اور ایک اوسط درجے کی بکری کی قیمت کے مابین موازنہ کریں گے، اور جو چیز کم ہوگی وہی زکوٰۃ میں واجب ہوگی۔ اور اگر 10 فصلان ہو تو ایک فصیل کے 2 خمس کی قیمت اور اوسط درجے کی 2 بکریوں کی قیمت میں موازنہ کر کے جو کم ہوگا اسے زکوٰۃ میں واجب کیا جائے گا، علی ھذا القیاس، یعنی اسی طرح 15 اور 20 میں بھی موازنہ ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔